بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک ضالا فہدا، بھلا اس نے اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ نہ دکھایا. اب زیر بحث آیت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سرگرداں تھے، سچائی کی تلاش میں تھے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دال کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ووجدک ضالا فہدا، کہ آپ کو ہم نے ضال یعنی گمراہ پایا یا رستے کی تلاش میں پایا. اب یہ جو ضال کا جو ورڈ ہے، اس کے کافی سارے میننگز کیے گئے ہیں. اس کے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ راہ راست سے ہٹ جانا، سیدھے رستے سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، اور اس لفظ کے اس معنی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت دور کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نعوذ باللہ گمراہ تھے. ٹھیک ہے، اب لہٰذا اب ہم اس لفظ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. اہل لغت نے، لنگوسٹکس جو ہیں، جنہوں نے لنگوسٹکس پہ کام کیا ہے، انہوں نے اس لفظ کے کافی سارے میننگز بتائے ہیں، انڈیکیٹ کیے ہیں. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. نمبر 1، گمراہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ سب شیڈز آف میننگ اس لفظ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، ضال کا جو لفظ یہاں پہ جو یوز ہوا ہے، گمراہ. ناواقف از ناٹ نوئنگ. ٹھیک ہے، بھولنے والا. محبت میں وارفتہ، دیوانہ. غافل، بیکار. معطل، باطل، ضائع ہونے والا، ہلاک ہونے والا، راستہ نہ جاننے والا. کسی چیز کو گرانے والا. گم شدہ چیز یعنی سم تھنگ وچ از لاسٹ. کسی چیز میں گم یا غائب ہو جانا. کوئی شخص یا چیز آپ کے دل و دماغ پر ہر وقت طاری ہونا. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان میں معانی یعنی ان سارے میننگز میں سے بعض معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت، ان کا جو سٹیٹس تھا پروفٹ ہوڈ کا، اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں، جیسے کہ گمراہ، ضائع ہونے والا، ہلاک ہونے والا، معطل اور باطل. اور دوسرے معنی مثلا محبت میں وارفتہ، غافل، سہو کرنے والا، بھولنے والا، راستہ گم کرنے والا، راستہ نہ جاننے والا، کسی چیز میں گم ہونے والا اور غائب ہونے والا. ان معانی کو مفسرین نے یعنی متعدد تعویلات کے ساتھ اختیار کیا ہے. یعنی انہوں نے ان میننگز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بٹ ود سرٹن یعنی ایکسیپشنز، یعنی کچھ تعویل کر کے ان معنوں کو لیا ہے. اور ان معانی کے علاوہ کچھ اور معانی کو بھی محاورات عرب سے مستنبط کر کے اختیار کیا. یعنی جو عرب کی جو لینگویج تھی، جو عربی اس زمانے میں استعمال کی جاتی تھی یا جو بولی جاتی تھی، اس میں جو محاورات تھے، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے اس میننگ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ان سے ڈرائیو کیا ہے ضال کا مطلب. اچھا، اب ہم یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ مختلف جو مترجمین ہیں، جو ٹرانسلیٹرز ہیں، ان کے کچھ ترجمے بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ جو ترجمے کیے گئے ہیں. اہل سنت اور والجماعت، حنفی، بریلوی جو ہیں، ان میں سے ایک علامہ غلام رسول سعیدی صاحب وہ فرماتے ہیں، ان کے مطابق ترجمہ ہے اس کا، اور آپ کو حب کبریا یعنی اللہ کی محبت میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فاؤنڈ یو سو ابزاربڈ ان ہز لو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر تبلیغ دین کی طرف متوجہ کر دیا. اس قدر محبت میں وہ گرفتار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی تبلیغ کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا. یعنی ہز لو اور ہز سرچ فار دا ڈیوائن واز سو اسٹرانگ اور سو اوور ویلمنگ کہ وہ انہوں نے پھر الٹیمیٹ ریالٹی کو ڈسکور کر لیا. اسی طرح اہل سنت والجماعت دیوبندی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ
اس سوسائٹی کے جو ریچولز یا جو شریعت تھی اس سے ڈسسیٹسفائڈ تھے، وہ ان کو چیزیں امورل لگتی تھیں یا وہ مناسب نہیں لگتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شریعت کا صحیح راستہ بتا دیا۔ مولانا محمود الحسن فرماتے ہیں، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی۔ اہل تشیع یا امامیہ کے علامہ محسن علی نجفی فرماتے ہیں، اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا۔ آیت اللہ محمد حسین نجفی، اور آپ کو گمنام پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف رہنمائی کی، یعنی پیپل ڈڈ ناٹ نو یو اینڈ اللہ تعالیٰ میڈ یو نون ٹو دا پیپل، ہی بیکیم فیمس، ٹھیک ہے، ہی واز دا ون ہو اسٹارٹڈ گائیڈنگ پیپل۔ مولانا وحید الدین خان صاحب فرماتے ہیں، اور تم کو متلاشی پایا، سرچنگ فار دا ٹروتھ، ٹھیک ہے، تو کیا کیا، راہ دکھا دی۔ مولانا امین اصلاحی فرماتے ہیں، جویائے راہ پایا، ڈھونڈنے والا پایا تو کیا راہ نہ دکھا دی۔ جاوید احمد غامدی فرماتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو رستہ دکھایا۔ محمد اسد، اینڈ فاؤنڈ دی لاسٹ آن دا وے اینڈ گائیڈڈ دی۔ عبداللہ یوسف علی، اینڈ ہی فاؤنڈ دی وانڈرنگ اینڈ ہی گیو دی گائیڈنس۔ ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی، and he found you unaware of the Quran, its legal laws and prophethood, and guided you. And lastly, مولانا مودودی، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ یعنی کہ جو اس سے اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی، his search for the truth and it was so intense and وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر چھا گئی تھی وہ کیفیت کہ وہ اس کی تلاش میں جیسے ایک انسان اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ چیز اس قدر امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا فوکس اسی چیز پر ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ وحی کا نزول ان پہ کیا۔ یعنی اگر ہم اسی طرح اگر ہم دیگر انبیاء کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کچھ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ ان کو جس طرح سے 40 دن انہوں نے میڈیٹیٹ کیا یا اللہ کی عبادت فرمائی یا کچھ انہوں نے دعائیں کیں، تو اس کے بعد پھر ان کا کنیکشن اس ڈیوائن الٹیمیٹ ریالٹی سے ہو گیا، اور خدا تعالیٰ نے پھر ان کو وہ 10 کمانڈمنٹس بھیجیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی وحی کا نزول کیا۔ تو اگلی آیت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ لفظ